अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम खानकाह मियाँ मौज अमरोहा शरीफ में हैं और इस अमरोहा को भी बड़ी कद्र की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इस अमरोहा में भी बहुत सारे औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम हज़रत सैयद शाह उज़्दुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है। शेखुल आलम बंदगी अलमारूफ मुतवक्किल अमरोहवी के नाम से भी सूफिया किराम में जाने जाते हैं। और उनके अलावा जो उनके जानशीन हैं हज़रत सैयद शाह मुइज़ुद्दीन जाफ़री रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मियाँ मौज कहा जाता है, वो भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सिलसिला चिश्तिया साबरिया है और अपना जो नसब नामा है वो हज़रत जाफ़र तैयार से जाकर के मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है इस खानकाह के हवाले से। जब जाफ़री कहा जाता है तो लोग ये समझते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, तो ये कन्फ्यूज़न भी ख़त्म कर लें। हज़रत जाफ़र तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं और इसी निस्बत से जो इस खानकाह के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है वो जाफ़री जुड़ा हुआ है। और इस खानकाह के साहिब सज्जादा हज़रत सैयद शाह हादी अज़ीम जाफ़री चिश्ती साबरी हमारे साथ हैं। तो उनसे सबसे पहले तो हम खानकाह का जो अपना सिलसिला है वो क्या है, क्योंकि सिलसिला चिश्तिया साबरिया की अज़ीम खानकाह है। और ये जो पूरी बेल्ट है रोहिल खंड को अगर हम जोड़ करके देखें, फिर अगर हम कलियर शरीफ की बात करें, तो इस पूरे एरिए में सिलसिला चिश्तिया साबरिया का खुसूसी फैज़ान हमें दिखाई देता है। और ख़ित्ते ख़ित्ते में हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के जो फैज़ याफ्ता लोग हैं वो हर जगह हमें दिखाई देते हैं। तो क्या पूरा सिलसिला है वो हम जानेंगे। हमारे हकीम सखी हसन साहब भी हमारे साथ हैं, जो सिलसिला चिश्तिया साबरिया पर बड़ी गहरी गिरफ्त भी रखते हैं, बड़ी अच्छी मालूमात भी रखते हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सैयद हादी अज़ीम साहब, आपका इस्तकबाल है। क्या इरशाद फरमाएंगे अपने सिलसिले के हवाले से, जो नसबनामा है आपका, आपके आबाओ अजदाद कहाँ से मुंतकिल होकर के हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और किस तरह से आप उसको डिफ़ाइन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे जद्द आला हज़रत मौलाना सैयद शाह उज़्दुद्दीन मोहम्मद जाफ़री चिश्ती साबरी अलमारूफ मुतवक्किल अमरोहा रहमतुल्लाह अलैह अमरोहा ज़िला सीतापुर से आए थे, हरगाम ज़िले से। और यहाँ पर पहले आने के बाद अमरोहा में एक मोहल्ला मोहम्मद इसराय, आज भी शाह मोहम्मद फैयाज़ साहब रहमा जो मेरे जद्द आला के पीर व मुर्शिद हैं, उनके नाम से मौजूद है। और आपके दोनों साहबजादे भी आज भी वहीं तदफीन हैं उनकी। वहाँ से इस मोहल्ले में आए थे। और ये सिलसिला चिश्तिया साबरिया की एक मशहूर व मारूफ खानकाह है। और ये सिलसिला शाह मुहिब्बुल इलाहाबादी अलैहि रहमत से यहाँ पहुँचा है, जो अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। तो आपका जो नसब नामा है हज़रत जाफ़र तैयार से शुरू होकर के यहाँ तक पहुँचा है, उनमें जो बड़े नाम हैं जिनका जानना लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या नाम है आपके यहाँ? यहाँ पर सबसे बड़ा नाम तो हज़रत ईसा हरगामी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो ज़िला हरगाम से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ़ लाए थे, शाह मोहम्मद फैयाज़ साहब और उनके छोटे भाई शाह हामिद हरगामी रहमतुल्लाह अलैह। और उन्हीं के आगे बढ़ते हुए सिलसिला मेरे जद्द आला तक पहुँचा। और आज तकरीबन 9वीं पुश्त यहाँ पहुँच चुकी है और 350 साल से खानकाह मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिलसिले चिश्तिया साबरिया की बड़ी मशहूर खानकाहें इधर पूरे रोहिल खंड में आबाद हैं। और इस सिलसिले के हवाले से बड़ी अच्छी मालूमात रखते हैं हकीम सखी हसन साहब, जिनको बड़ी अच्छी किताबी मालूमात है, ऑथेंटिक मालूमात है। और उनसे हम जानेंगे कि इस शेखुल आलम बंदगी का जो आस्ताना है और ये जो पूरा सिलसिला चिश्तिया साबरिया है, कहाँ से होता हुआ अमरोहा शरीफ पहुँचा है, फिर इसका जो फैज़ान पूरे बर्रे सग़ीर में फैला है, उसके हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएँगे? ये हज़रत शेखुल आलम बंदगी मौलाना सैयद शाह उज़्दुद्दीन साहब मोहम्मद मुतवक्किल अमरोही अपने ताया शाहजी मोहम्मदी फैयाज़ साहब के ख़लीफ़ा हैं। और शाहजी मोहम्मदी फैयाज़ साहब हज़रत शेख मुहिब्बुल इलाहाबादी के ख़लीफ़ा हैं। और इस तरह से शेख मुहिब्बुल इलाहाबादी शाह अबू सईद गंगोही के ख़लीफ़ा हैं। और फिर वो हज़रत शाह निज़ामुद्दीन बल्खी के ख़लीफ़ा हैं। और वो हज़रत शाह जलालुद्दीन थानेसरी के ख़लीफ़ा हैं। और जलालुद्दीन थानेसरी हज़रत क़ुत्ब आलम शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के ख़लीफ़ा हैं। और हज़रत क़ुत्ब आलम हज़रत शाह मोहम्मद रज़ौली के ख़लीफ़ा है। और वो अपने वालिद शाह अहमद आरिफ के ख़लीफ़ा हैं। और वो शेखुल आलम हज़रत शेख अहमद अब्दुल हक़ साहिब तोशा के ख़लीफ़ा हैं। और वो मखदूम जलालुद्दीन कबीर औलिया के ख़लीफ़ा हैं। और वो ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्पानीपति का ख़लीफ़ा हैं। और वो हुज़ूर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के ख़लीफ़ा हैं। तो इस तरह से ये साबरी सिलसिला एक ऐसी मजबूत शाख है। और इसके बाद जब
آگے شاہ محمدی فیاض صاحب و مولانا شاہ عزالدین صاحب سے آگے جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو شاہ صاحب کے شاہ معیز الدین صاحب میاں موج خلیفہ ہیں شاہ عزالدین صاحب کے، اور ان کی ہی خلیفہ شاہ عبدالہادی صاحب ہیں، اور پھر شاہ عبدالہادی صاحب کے خلیفہ ان کے نبیرہ حضرت شاہ عبدالباری صاحب خلیفہ ہیں، اور حضرت شاہ عبدالباری صاحب کے خلیفہ شاہ عبدالرحیم صاحب فاطمی ہیں، اور شاہ عبدالرحیم صاحب فاطمی کے خلیفہ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی ہیں، اور میاں جی نور محمد جنجانوی کے خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، جن کے 2500 خلفاء ہیں، اور جن سے یہ عرب و عجم میں سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور تمام علماء دیوبند اسی سلسلے سے وابستہ ہیں، اور اسی سلسلے ایک سلسلے کی تعلیمات پر گامزن رہے ہیں۔ تو وہ بھی چشتی صابری ہیں؟ ہاں، علماء سے بالکل چشتی صابری ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے میں بیعت کا سلسلہ ان کے ہاں جاری ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ شخصیت اس حاجی صاحب کے خلفاء میں وہ مولانا محمد حسین الہ آبادی کی ہے۔ مولانا محمد حسین الہ آبادی وہ جن کا وصال اجمیر شریف میں دوران سما ہوا تھا، حضرت قطب عالم کے شعر پر گفت قدوسی فقیر در فنا و در بقا، خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی۔ اور آج بھی مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی چار یاری اجمیر شریف میں آرام فرما ہے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ ولایت حسین صاحب جن کا مزار چھوٹے دائرہ الہ آباد میں موجود ہے، اور پھر ان کے صاحبزادے احمد میاں صاحب ہیں، اور احمد میاں صاحب فاروقی کے تو خلیفہ ان کے نواسے شاہ عمار احمد صاحب احمدی المعروف نیب میاں صاحب ہیں، جو حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق دولوی کے صاحب سجادہ ہیں۔ جی، تو یہ بہت ہی ڈیٹیل میں حکیم سخی حسن صاحب نے ارشاد فرمایا۔ حکیم صاحب، یہ سلسلہ پھر مراد آباد بھی پہنچا ہے، کیسے پہنچا؟ شاہ عبدالہادی صاحب کے بہت سے خلفاء ہیں، جس میں بریلی کے اندر، مراد آباد میں، اور قرب و جوار میں کئی شہروں میں ہیں۔ مراد آباد میں حضرت شاہ مکمل صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کے شاہ عبدالہادی صاحب کے خلیفہ ہیں، اور شاہ مکمل صاحب مراد آبادی کے والد شاہ محمد افضل صاحب حضرت شاہ عزالدین صاحب محمد متوکل امروہی سے بیعت بھی ہیں، اور ان کو خلافت بھی حاصل ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ سلسلوں کے بارے میں ہمیشہ کنفیوژن یہ رہتا ہے کہ جو کنیکٹیوٹی ہے آپس میں، اوپر کے بزرگوں سے لے کر نیچے تک کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہے، اور یہ سرمایہ بھی ہمیں بہت کم مل پاتا ہے پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ میں کہ کس طرح سے بزرگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ لیکن حکیم سخی حسن صاحب کو اس معاملے پر بڑی گرفت ہے، جس طرح سے ابھی ڈیٹیل میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے تمام بزرگوں کے حوالے سے، اور خاص طور سے شیخ العالم بندگی حضرت سید شاہ عزالدین رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے حوالے سے جس طرح سے تفصیلی معلومات یہ پہنچائی ہے، اس کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصی طور سے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے لوگوں کے لیے۔ حکیم صاحب، ایک اور بات کہی جاتی ہے، سلسلہ چشتیہ صابریہ میں لٹریچر پر بڑا کم کام ہوا، اور یہ پھیلایا جاتا ہے، ایک رومر کریٹ کیا جاتا ہے کہ سلسلوں کے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے تعلیم پر، تربیت پر، یا پھر جو کتابی کام ہے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا۔ یہ کتنا سچ ہے؟ نہیں، یہ تو سراسر غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ چشتیہ اور صابریہ سلسلے کے بزرگوں نے تحریری طور پر بہت زبردست کام کیا ہے، جس میں تو حضرت مولانا شیخ محب اللہ الہ آبادی جو شیخ کبیر ہیں اور وحدت الوجود کے سب سے بڑے مبلغ ہیں ہندوستان میں، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نسبت سے شیخ کبیر کہلاتے ہیں۔ ان کی تقریباً 22-23 کتابیں آج بھی ہندوستان کی مختلف بڑے بڑے کتب خانوں میں موجود ہیں، اور ان کی ایک کتاب پر، جس کو تصفیہ کہتے ہیں، ایک بڑا زبردست مارکہ اورنگزیب کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اور اس پہ علماء ظواہر کے بڑے اعتراضات تھے۔ تو جب وہ اس پہ فتووں کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ اس تو سراسر کفر ہے، شیخ کو حاضر کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو اور 2
آدمی ان کے سلسلے میں مرید ہیں. تو اورنگزیب نے ان کو خط لکھا. وہ خط سید محمد کبیر قنوجی اور شاہ جی محمدی فیاض صاحب جو مسکنن امروہی تھے ان کے پاس آیا. سید محمد کبیر قنوجی چونکہ اورنگزیب کے ہم مکتب رہے تھے, اس کے مزاج سے واقف تھے, انہوں نے تو خاموشی اختیار کر لی. اس خط میں یہ تھا کہ یا تو شیخ سے بیعت توڑ دو یا جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کو شرع شریف سے جو ہے ثابت کرو. اس کو شاہ جی محمدی فیاض نے جواب دیا ہے. شاہ صاحب نے لکھا جواب میں کہ بیت اسلام سے ارتداد تو ناممکن ہے, لیکن میرے شیخ نے جس مقام سے گفتگو کی ہے وہاں تک میری رسائی نہیں, لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بوقت عروج آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے ثابت کر دوں گا. اور اگر شاہ عزد الدین صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے. آپ نے آپ چونکہ حضرت شیخ محب اللہ آبادی اور شیخ اکبر عربی کے مسلک پر تھے, وہی مشرب آپ کا تھا, تو اسماء الہی پر آپ نے ایک کتاب لکھی جو اپنے دور کی سب سے بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام مقاصد العارفین ہے. شاہ عزد الدین صاحب نے 15 سال تک بنارس میں رہ کر سنسکرت سیکھی تھی پنڈتوں سے, اور تصوف میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ستیہ سروور تھا, جو وہ کتاب ایک زمانے تک کاشی ودیا پیٹھ کے اندر پڑھائی جاتی رہی. آج بھی اس کے خال خال جو کتاب تو ضائع ہو گئی, نایاب ہو چکی ہے, لیکن اس کے اقتباسات مختلف جگہ مل جاتے ہیں. ایک کتاب مولانا نے قوت الکلام پر علم الکلام پر ایک کتاب لکھی تھی. تو ایسا نہیں ہے, بہت لوگوں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد آگے بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سلسلے میں جو 2500 علماء کا سلسلہ ہے, وہاں مختلف تصوف پر کتابیں لکھی گئی ہیں, ملفوظات اکٹھا کیے گئے ہیں. یہ کہنا کہ چشتیہ صابریہ سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا, یہ سراسر غلط ہے. تو اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جہاں کتابوں کی ضرورت تھی وہ کتابیں لکھی گئیں. جس طرح سے آج کتابوں کی تعداد بڑھا کر کے اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے بزرگوں کی یہ روایت نہیں تھی. جب ضرورت ہوتی تھی, جس موضوع پہ ضرورت ہوتی تھی, جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی کتابیں لکھی جاتی تھیں, اور وہ کتابیں انقلابی ہوتی تھیں, وہ کتابیں معنی خیز ہوتی تھیں, اور اسی وجہ سے ان کتابوں سے جو ظالم ستہ دھاری تھے وہ گھبراتے بھی تھے, اور اسی وجہ سے ان پہ پابندیاں بھی لگاتے تھے. اور جو حق کی تلاش میں رہنے والے لوگ تھے وہ ان کتابوں سے وہ ذخیرہ بھی اکٹھا کر لیتے, تو ان کو رہنمائی بھی ملتی تھی. تو اس خانقاہ میں اور بھی بہت خاص چیزیں ہیں, ہم آپ کو دکھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. یہ آستانہ حضرت مولانا سید شاہ عزد الدین جعفری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور یہ مزار پاک ہے. اور ان کے ساتھ ہی یہ برابر میں حضرت مولانا سید شاہ معز الدین جعفری المعروف میاں موج رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے, جن کے نام سے یہ آستانہ مشہور و معروف ہے. رحمۃ اللہ علیہ ایک نابغہ روزگار ہستی تھے اہل تصوف میں, اور آپ ہی نے وہ کتاب مقاصد العارفین لکھی جو سیر اسماء الہی پر بھرپور سیر حاصل گفتگو جس میں کی گئی ہے. اور آپ کے صاحبزادے حضرت میاں موج صاحب ہیں, جن کے بارے میں مشہور ہے آدھے میں میاں موج آدھے میں ساری فوج. یہ واقعہ یوں تھا کہ آپ کے ایک مرید تھے جن کی 3 صاحبزادیاں تھیں, اور تینوں کی وقت براتانی تھی, اور اس آدمی کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا پکواؤ, اور اپنا رومال دے دیا تھا اس شخص کو کہ یہ اس کھانے پہ ڈال دینا. وہ تینوں باراتیں اور اس کی پوری برادری نے کھانا کھا لیا, اور جب دیکھا گیا تو آدھا کھانا باقی تھا. جب سے آج تک یہ ضرب المثل ہے کہ آدھے میں میاں موج آدھے میں ساری فوج. بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے معتقدین جو ہیں, اپنے ہاں کی دعوتوں میں حضرت شاہ صاحب کی مزار سے کی چادر لے جاتے ہیں اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. یہاں کے مسائل ہیں وہ حضرت شاہ صاحب کے سے رجوع کر سکتے ہیں. اور حضرت شاہ صاحب کا ایک خاص اور جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت شاہ مکمل مراد آبادی کے ایک صاحبزادے تھے شاہ غلام نبی صاحب, جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میاں یہ 6 مہینے ہمارا رہے گا اور 6 مہینے تمہارا رہے گا.
तो वो 6 महीने जश्ब की कैफियत में रहते थे और 6 महीने सलूक की कैफियत में रहते थे। और फिर एक वक्त वो आया था कि जब आप जश्ब की कैफियत में गायब हो गए थे। ये जैसे मौलाना शाह मोइज़ुद्दीन साहब मियाँ मौज साहब का वाक़या है। आपने फरमाया था कि ये 6 महीने हमारा रहेगा और 6 महीने आप तुम्हारा। ये हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक है और ये शाह मियाँ मौज साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे और जानशीन हैं। हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के 2 साहबज़ादे थे, शाह क़यामुद्दीन साहब और शाह मसीहुद्दीन साहब। तो और आप हज़रत मौलाना की कुछ जायदाद थी, तो आपने दोनों साहबज़ादों को बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो मौलाना शाह मसीहुद्दीन साहब ने कहा कि हमें ये नत्थे खां की मस्जिद पर जो जायदाद है ये हमें दे दीजिए। और जब शाह क़यामुद्दीन से पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने फरमाया कि हमें अब्बा जी आपका नाम काफ़ी है। इस जुमले को सुनने के बाद मौलाना पर कैफियत तारी हुई और बहुत देर तक रक़्स करते रहे। और उसका नतीजा ये है कि शाह मसीहुद्दीन साहब को सिर्फ अहले ख़ानदान जानते हैं कि वो कौन थे, लेकिन शाह क़यामुद्दीन साहब को एक ज़माना खलक़त जानती है और आज तक उनकी औलाद फल रही फूल रही है। ये मौलाना की दुआओं का नतीजा है। ये हज़रत शाह क़यामुद्दीन साहब की आरामगाह है। आप ज़बरदस्त आपको नफ्स गिरा हासिल था, आपकी लातादाद करामात हैं जो आज भी अहले तसव्वुफ़ में और ख़ास तौर से अमरोहा के अफराद में लोग जानते हैं। आप फरमाया करते थे कि हमारे अब्बा जी ने हमें गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश किया और हज़रत गरीब नवाज़ ने हमें जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी बारगाह में पेश किया कि हम आलम हैरत में हैं। ये आपका फरमान था। आपके ये साहबजादे हैं शाह सईदुद्दीन साहब जो आपके जानशीन और खलीफा हुए, और दूसरे साहबजादे थे हज़रत शाह निज़ामुद्दीन साहब। शाह निज़ामुद्दीन साहब पर जश्ब की कैफियत बहुत तारी थी। आपने मलका विक्टोरिया को बहुत ख़त लिखे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में अंग्रेज़ों ने उनको कैद कर दिया और फिर एक वक्त वो आया कि रात को आप कैद से बाहर आ जाते थे। तब उस वक्त जेलर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा कि ये कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है जिसको गलती से कैद कर दिया गया, फिर आपकी रिहाई आई। जश्ब की बेपनाह कैफियत तारी थी। ये आरामगाह हज़रत हाजी सैयद शाह अलाउद्दीन साहब चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह की है, जो हज़रत शाह निज़ामुद्दीन साहब के साहबजादे हैं और जिनको हज़रत शाह सईदुद्दीन साहब उनके ताया ने अपना जानशीन मुकर्रर किया था और उन्हीं से फिर ये सिलसिला आगे चला है। ये सैयद शाह जमालुद्दीन साहब जो हज़रत शाह जी अलाउद्दीन साहब के बड़े साहबजादे हैं, ये उनकी आरामगाह है और आपका जवानी में विसाल हो गया था। और ये शाह जी मोइनुद्दीन साहब हाजी शाह मोइनुद्दीन साहब अलमारूफ बाबू मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जो शाह जी जमालुद्दीन साहब के बाद दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हुए। और उनके साहबजादे डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद मुत्तलिब जाफरी चिश्ती साबरी का आस्थाना है और डॉक्टर साहब के साहबजादे हादी मियाँ शाह साहब हैं जो इस वक्त मौजूदा साहिब सज्जादा हैं। ये दरगाह शरीफ से मुल्लिका मस्जिद है जो मस्जिद मियाँ मौज के नाम से मशहूर है और इसका रास्ता दरगाह में से भी है। ये हज़रत शाहबुद्दीन साहब के ज़माने से ही है। इस खानका में जो उर्स होते हैं वो किन किन के उर्स यहाँ होते हैं और किन किन तारीख़ होते हैं, उसके मुफस्सल मालूमात आप बताएं ताकि लोगों तक पहुँच सके और वो भी इसमें शिरकत कर सकें और फैज़याब हो सकें। उर्स तो तमाम बुज़ुर्गान दीन के ही होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उर्स है वो हज़रत मौलाना सैयद शाह उद्दीन मोहम्मद जाफरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है, जो 27-28 रजब को हर साल मनाया जाता है। 27 रजब की रात को नात नशिस्त होती है, मुशायरा होता है। उसके बाद 28 रजब से उर्स की तक़रीबात शुरू होती हैं और पहला कुर्शी सुबह 8 बजे, उसके बाद महफ़िल समा,
اس کے بعد لنگر، بعد نماز اثر غلاف پوشی کا جلوس نکلتا ہے، اور بعد نماز عشاء پھر محفل سماع ہوتی ہے، اور رات کو 2 بجے غسل شریف کی محفل ادا ہوتی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ وہ کچھ یہاں پر کچھ کام کرا رہے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کرا رہے تھے مزدوروں میں، وہ اپنے گدی میں سے نیچے سے وہ نکال کر دے دیا کرتے تھے ان کو مزدوری جو ہے۔ ایک دن دیکھتے کیا ہے کہ ان کا ایک مزدور جو ہے وہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ یہیں سے گدی میں سے نکال کر دیتے ہیں، تو وہ رات کو آ گیا اور اس نے کھدائی کرنی شروع کر دی، وہاں کچھ نہیں ملا، وہ اسی طرح سے جو ہے مٹی چڑھا کر چلا گیا۔ صبح کو جب وہ آیا ہے کام پر اور میں نے کام وام کیا، جب شام کو اس کو مزدوری دی تو اس نے دوگنی مزدوری دی شاہ صاحب نے، اور کہا کہ تم نے کہنے لگے حضرت یہ تو دوگنی ہے، بولے نہیں رات بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے، محنت کی ہے، یہ اس کی آپ قدرت ہے۔ جے پور کا بہت اہم واقعہ ہے۔ آپ اپنے عقیدت مندوں میں جے پور تشریف لے گئے تھے، شاہ جی علاؤ الدین صاحب قبلہ، تو وہاں ایک جادوگر نے جو ہندو تھا، ہندو جادوگر تھا، اگوری تھا، اس نے آپ پر ایک عمل کیا جس سے شاہ صاحب زمین میں آدھے زمین میں دھس گئے۔ پھر اس کے بعد یک شاہ صاحب نے جو کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند کیا ہے تو شاہ صاحب تو باہر آ گئے تھے، اور وہ شخص وہ جو جادوگر تھا وہ گردن تک زمین میں دھس گیا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جو ہے اپنی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کچھ آسودہ تھے، تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ جعفر طیار کیا بات ہے، آج آپ کچھ خاموش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولے کچھ نہیں سرکار، بس اب میری یہ دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ قیامت تک میری اولاد میں ایک ولی رہے، ایک صاحب صالح اولاد رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آج حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں اولاد درجہ آج ہم صاحب کشف جو ہیں بزرگان دین ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور مولانا سید شاہ الدین صاحب محمد متوکل امروہی کے تعلق سے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حامد ہرگامی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ جی محمد فیاض کے بھائی ہیں، ان کی شادی حضرت شاہ فیض اللہ صاحب چشتی ستاری رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی تھی، جو شاہ عبد المجید صاحب جیسی عظیم جو امروہہ کے بزرگ ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ نسبت ستاری نسبت بھی اس سے کی خصوصیات اور دیگر سلاسل کی خصوصیات کے مجموعہ تھا جو مولانا شاہ الدین صاحب کی سے جو نظریہ اور فکر چشتی صابری سلسلے کی آگے بڑھی ہے، وہ بہت سے سلاسل کی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امروہہ کی تاریخ جو ہے خاص طور صوفیہ اکرام کی تاریخ حضرت سید احمد نظام گنج رواں سے شروع ہوتی ہے، جو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے خلیفہ ہیں، اور شاہ عبد المجید صاحب حضرت شاہ محمد ترک نانولی کے خلیفہ ہیں، جو اور وہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں، یعنی بہت قریب کا رشتہ تعلق ہے۔ شاہ عبد المجید صاحب امروہہ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جن کی خانقاہ میں ہمہ وقت ذکر الہی ہوتا تھا، 2000 فقراء ہر وقت ذکر الہی کیا کرتے تھے، اور آپ کی خاص ایک خصوصیت تھی کہ جب سیما کی محفل میں کیفیت ہوتی تھی تو لوگ ان کے ہاتھ میں گلاب پاش دے دیا کرتے تھے، اور اگر آپ نے گلاب پاش چھڑک دیا ہے اور کسی پر قطرہ گر گیا ہے تو وہ ولی کامل ہو جاتا تھا۔ یہ شاہ عبد المجید صاحب چشتی علوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا شاہ الدین صاحب کے نانا ہوتے ہیں، یہ ان کی خاص کرامت تھی۔ شاہ عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ اور حضرت مولانا شاہ الدین محمد متوکل امروہی کا خانوادہ اسی کو شیر و شکر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شاہ جی محمد فیاض امروہہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے حضرت شاہ عبد الحادی صاحب کے والد گرامی کے ہاں قیام فرمایا تھا، حافظ محمد صاحب کے ہاں، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب شاہ جی محمد فیاض صاحب کی بینائی تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، اور آپ جو مسجد ہادیہ جو اب کہلاتی ہے اس میں نماز پڑھ رہے تھے، تو تھوڑا سا قبلہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس وقت شاہ عبد الحادی صاحب کی عمر 4 سال کی تھی، انہوں نے اس کو شاہ صاحب کو پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ محمد حافظ یہ کون تھا؟ انہیں حضور آپ کا غلام زادہ تھا۔
آپ نے فرمایا کہ میاں حافظ اس نے ہمارا قبلہ سیدھا نہیں کیا، یہ بڑوں بڑوں کا قبلہ سیدھا کرے گا۔ یہ شاہ محمدی فیاض صاحب کی دعا ہے، اور یہ خانوادہ ایک دوسرے پھر آگے چل کے ایک دوسرے کا خاندان بن گیا، جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہے ہیں کبھی۔ یہ قید ہے جس پر 12 مہینے پھیلاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو مشہور عقیدہ ہے اہل امروہہ کا وہ یہ ہے کہ جو بے اولادہ اس قید کے پکے ہوئے پھل کو کھا لیتا ہے وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ جس کے پھوڑے پھنسی اور کھجلی کی شکایت ہوتی ہے وہ اس کے پتوں کو اگر ابال کر پی لیتا ہے تو وہ شکایت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضرت شاہ جی قیام الدین صاحب کے دور سے ہے یہ۔